کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا, آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں پہ بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر. وہ بڑا حیران ہو رہا تھا, ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو, آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہوں, جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور واقعی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو نہیں. میں اپنا کماتا ہوں, تم اپنا کماتی ہو, اپنی چائے خود بناؤ, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. اور ابا اماں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے, تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانہ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں. کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے ان چیزوں کی. یہ ٹھیک ہے بھائی, ان کا مذہب ہے, جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے, ان کا کلچر کہتا ہے, چلتے رہیں. لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے. خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, رمضان میں تراویح ہے, روزے ہیں, اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر. یہ ساری ذکر اذکار ہے, یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے. آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین, دادا دادی, نانا نانی. آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی, نانا نانی, ابا اماں غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ غصے میں رپلائی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے, ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر. غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے, آپ کی محبت کا, آپ کے نرم لہجے کا ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے, نا اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, آدھا تو نکل ہی گیا, نکال ہی دیتا ہوں پورا. کینیڈا سے فون آیا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ بچے, میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے خلا لے رہی. میں نے کہا کورٹ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں. آپ کہ نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا, میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی, 4-5 بچے بھی ہو گئے, میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات پہ, حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے وہ یہاں کا لا ہے, لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ خلا لے لیں, وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ خلا معتبر ہوگا, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہو. پھر انہوں نے ایک مثال دی. دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں, پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو ہم جب چاہیں چھوڑتے ہیں اس کو. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا, ایگریمنٹ ہے نا, کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے, ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے, وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں, وہ میاں ہے. وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے. ایک طلاق ہے, پھر دوسری ہے, اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی. اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے. تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ, بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ. اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے, 3 مہینے سے پہلے ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے. کوئی اپریشیٹ ماشاء اللہ 6 عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں ہے. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں. تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی نہیں, یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے. اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی.
تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. میری مرضی جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20 سال 30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ. مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے. تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے. ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو. ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا.